لیکن یہ تصویریں ہم نے دیکھی جب ضرب عضب شروع ہو رہا تھا، اس میں عمران خان صاحب دھرنے کے بعد وہ پھر گئے اور اس میں شریک ہوئے اور پھر انہوں نے ساری جماعتوں نے مل کے ایک ایکشن پلان بھی بنایا. مگر یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور جس دن لٹرلی بالا کوٹ پہ حملہ ہو رہا تھا اس دن بھی عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو کیا وہ اب بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ فلسطین کے ایشو کے اوپر آپ کی جماعت تب بھی نہیں بیٹھی، اس وقت بھی قومی سلامتی کے اوپر وہ نہیں تھے تو وہ بیٹھ سکتے تھے اور پھر اس کے بعد بات چیت ہو سکتی تھی. تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر کیسے بھروسہ کیا جائے کہ وہ اس معاملے کے اوپر ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، عمران خان صاحب پہ تو بھروسہ کیے بغیر آپشن نہیں ہے نا. اس وقت قوم متفرق ہے، قوم پریشان ہے، تفریق ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی عجیب سا ماحول ہے، کوئی ایک نقطے پہ مرتکز نہیں ہے. سیاسی اختلاف ذاتی اختلاف میں تبدیل ہو چکا ہے، دشمنیوں تک بات پہنچ چکی ہے، لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں، خواتین کی چار دیواری پہ ہاتھ ڈالا گیا. احتجاج کرنے والے چاہے ہم ہوں، چاہے بلوچ رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، میں ان کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی پاکستان کو نہیں بات مانتا وہ تو بات ہی ختم، اس سے تو بات ہی نہ کریں. لیکن یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے، اب تو ان سے بھی آپ انگیج نہیں کرے. اس پورے ماحول میں میرے خیال میں صرف یہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان صاحب تو ماضی میں نہیں ملے تھے، تو ماضی میں تو اور بھی بہت کچھ غلط ہوا ہے. یہ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات ایک دفعہ کی. میاں صاحب تشریف فرما تھے، شہباز صاحب، پچھلے سال کی بات ہے. میں نے ان کو یہ کہا، ہم آف کورس تھرو اسپیکر، کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ بات نہیں کرتے. شہباز صاحب نے بات سنی، وہ غور سے سن رہے تھے، پتہ نہیں اس پہ پھر وہ کیا جواب دیتے. میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو جب گولیاں ماری گئیں، میرے خیال میں اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا. بڑا زبردست جسچر ہوتا وہ اعلان کرتے سیاسی اختلاف میرا ہے عمران خان سے، لیکن جس نے عمران خان پہ گولی چلائی ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، یہ اس نے نہیں ہے، اس نے مجھ پہ گولی چلائی. کیا میسج جاتا؟ لیکن کیا کریں اس وقت؟ یہ تو ہمارے معاشرے کی بھی کچھ ظاہر ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ تو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارا ایک روایت ہے، طریقہ کار ہے. جیسے آج آرمی چیف کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. کیا خان صاحب تعزیت کریں گے ان کے لیے؟ میں آپ کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی وہ پڑھ رہی تھی، بڑی تکلیف دہ تھیں یہ چیزیں. مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورت میں خان صاحب کو تعزیت کریں اور ایک تھوڑا سا روایتاً بھی اور جو ہمارا کلچر ہے اس کا عکاسی ہو جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ کیوں نہیں، ذاتی دشمنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی ذات کی دشمنی ہے. میرے خیال میں ہمارے کچھ عہدیدار جا بھی سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب وغیرہ یا راجہ صاحب جو بھی مناسب سمجھتے ہیں جا کے فاتح خوانی کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ. آپ کا میرا ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہتا. بڑی سخت ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، تو ہمارا کوئی بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی تعلق ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں تو ریکمینڈ کروں، میں تو پرسوں ترسوں اپنی پارلیمنٹری کمیٹی میں جس میں ایم این ایز ہوتا ہے، میں نے ریکمینڈ کیا کہ جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں، دیکھیں مفتی شاکر صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کی ادھر جانا چاہیے. مولانا حامد الحق صاحب کے میں گیا ہوں، ادھر میں گیا ہوں. تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو 7 شہید ہوئے ہیں، سعد بن زبیر ہمارا میجر ہے، جوان ہے، اس کو باغ آزاد کشمیر میں ادھر جانا چاہیے. مجھے موقع ملا تو میں خود جاؤں گا. کیپٹن اسنین جیلم میں شہید، اس کی لاش آئی ہے، شہید کی لاش آئی ہے. اس کے والد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کتنا وہ حوصلہ ہے ان کا، ادھر جانا چاہیے. تو یہ چیزیں تو سیاست سے بالا تر ہوتی ہے نا. جو ملک کے لیے جان دیتا ہے وہ ملک کے لیے دیتا ہے، چاہے